السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سجاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد خان ٹی وی۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بی بی حلیمہ کے گاؤں پہ ریئیکشن کریں گے، تو جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا۔ عرب کی روایات میں سے ایک روایت تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو انہیں جو ہے گاؤں میں ایسی جو وہاں کی عورت ہوتی تھی جو مطلب جن کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو ان کو ان کے حوالے کر دیا جاتا، ان کی دودھ پلاتی۔ اور سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ زبان کی بڑا خیال رکھا جاتا تھا کہ زبان میں کوئی چینجنگ نہ آئے، تو کیونکہ دیہات میں زبان پیور ہوتی ہے اور شہر میں جو زبان ہوتی ہے وہ اس کا لہجہ اور کچھ ورڈز چینج ہو جاتے ہیں، تو اس لیے عرب میں روایت ان کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو بہرحال ہم بی بی حلیمہ علیہ السلام کے گاؤں کی سیر بھی کریں گے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ دیکھتے ہیں جی۔ ناظرین گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کی جس بستی میں زندگی بسر کی، ہر مقام ہمارے لیے مقدس اور قابل بے احترام ہے۔ شک ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر مقام، ہر چیز ہماری آنکھوں کا سرما اور ہمیں عزیز ترین ہے۔ بے شک ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی مقام کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ یہ وادی بنی سعد ہے۔ وادی بنی سعد۔ اس وادی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہمارے نبی کا بچپن گزرا ہے۔ سبحان آپ آج کی اس ویڈیو سے یہ بھی جان پائیں گے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا گاؤں کہاں تھا۔ دوستو، آپ کو یہاں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے۔ اس زیارتی مقام کو دیکھنے والے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی دوستو، اللہ یہ سارا پہاڑی علاقہ قبیلہ بنی سعد کا علاقہ تھا۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسلم کا بچپن گزرا تھا۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں بی بی حلیمہ سعدیہ قیام پذیر تھیں اور وہ نبی پاک کو دودھ پلانے کے لیے لائی تھیں۔ دوستو، یہ علاقہ طائف سے کافی دور ہے اور یہاں کا موسم ہمیشہ خوشگوار رہتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں قبیلہ بنی سعد کے آثار کون سے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اس دائرے میں جو نشان ہے، یہاں کچھ آثار ہیں مگر کوئی بھی حتمی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ سارا علاقہ، یہ ساری بستی، یہ سارا جہاں ہی تو ہمارے نبی سے ہے، سبحان وہی تو اللہ۔ وجہ تخلیق کائنات بے ہیں۔ شک بے دوستو، پہاڑی شک کے بے اوپر شک۔ وہ نشان خیمے کا ہے، اس کے ساتھ ایک پہاڑ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں بی حلیمہ سعدیہ کا خیمہ تھا۔ ناظرین، آپ کو یہاں بی بی حلیمہ کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ پیغمبر اکرم کی دایا ہیں، جنہوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ دوستو، یہ سعادت بی بی حلیمہ کے حصے میں کیسے آئی، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عام طور پر مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو فصاحت سکھانے کے لیے بڑے قبیلوں کے سپرد کرتے ہیں۔ جس سال قبیلہ بنی سعد میں قحط پڑا تھا، بی بی حلیمہ اپنے قبیلے کی 9 عورتوں کے ہمراہ دودھ پیتے بچوں کی تلاش میں مکہ کے امیر ترین قبیلوں کی طرف نکلیں، لیکن چونکہ آپ کی سواری قحطی اور تنگ دستی کے باعث بہت نحیف اور ناتواں تھی، اس لیے دوسروں سے پیچھے رہ گئی اور دیر سے مکہ پہنچی۔ بی بی حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہے، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم، مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے تانے دیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ اللہ عبداللہ بن اکبر۔ حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا،
لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے ہوں، لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ اللہ اللہ، یہ سبحان کیسا اللہ، مقام سبحان ہے کہ دیکھا آنکھوں کی طرف اور ایک نور نکلتا ہے، آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر کہنے لگی، میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی، میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا، بائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ ناظرین، جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ بی بی حلیمہ کے پاس تھے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو شق صدر سے مشہور ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی بستی میں پیش آیا تھا۔ فرشتے مرد کی شکل میں سفید لباس پہنے ہمارے نبی اکرم صلی صلی اللہ علیہ اللہ وسلم، علیہ وآلہ وسلم کے لیے ظاہر ہوئے۔ آپ کے سینے کو چیرا اور آپ کے دل سے ایک سیاہ داغ باہر نکالا اور آپ کے دل کو ایک تشت میں رکھ کر دھویا اور پھر آپ کے سینے کو جوڑ دیا۔ بی بی حلیمہ کا بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی بھائی گھر کے نزدیک یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً بی بی حلیمہ کو یہ خبر پہنچائی۔ حلیمہ بہت پریشان ہوئی اور وہ فوراً بچے کو پیشین گو کے پاس لے گئیں تاکہ وہ اس بارے میں حکم کرے۔ پیشین گو نے بچے کی بات سننے کے بعد خبر سنائی کہ یہ بچہ آنے والے زمانے میں لوگوں کے دین کو تبدیل کرے گا۔ حلیمہ سعدیہ زیادہ پریشان ہو گئیں اور انہوں نے ارادہ کیا کہ بچے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مکہ میں ان کی والدہ کے پاس واپس لے جائیں۔ یہ داستان جو بیان ہوئی ہے اس کو محققین نے مختلف دلائل کی بنا پر رد کیا ہے اور کہا ہے کہ اس بارے میں روایات بنائی گئی ہیں، لیکن یہ داستان اپنی جگہ پر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، وادی حلیمہ جانے کے لیے طائف سے الباح شاہراہ پر 53 کلومیٹر سفر کرتے ہوئے مرکز شخصان جاتے ہیں۔ وہاں سے دائیں ہاتھ ایک 40 فٹ چوڑی پختہ لنک روڈ پر مزید 13 کلومیٹر سفر کے بعد الشہطہ جاتے ہیں اور یہی علاقہ وادی حلیمہ کہلاتا ہے۔ اس لنک روڈ پر بھیڑ، بکریوں کے ریوڑ اور خودرو پودے اور جنگلی کیکر کے درخت کثرت سے ہیں۔ اکثر جگہ اللہ، اونٹ بھی پائے جاتے ہیں۔ الشہطہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی اہم زیارت گاہ کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر ایک پہاڑی ڈھلوان پر تھا۔ گھر کا باقاعدہ کوئی نشان نہیں تھا۔ ہم اس دور میں جہاں ان کا گھر تھا وہاں 3 کمروں کی نشاندہی کر کے پتھروں کی 1.5 فٹ تک کی عارضی دیوار بنا دی گئی ہے۔ ہر کمرے کے دروازے کی جگہ 10 فٹ بائی 8 فٹ ہے اور داخلے کا رستہ بھی تقریباً ہے۔ 2 کمرے تقریباً 8 بائی 8 فٹ سے بڑے نظر نہیں آتے، جبکہ ایک کمرہ تقریباً 6 بائی 8 فٹ کا ہے۔ 2 کمروں کے پتھریلی فرش پر 5 مصلح یعنی جائے نمازیں، جبکہ چھوٹے کمرے میں 2 مصلے بچھانے کی جگہ تھی۔ ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر کشادہ جگہ بجماعت نماز کے لیے بھی مسجد کی جگہ بنائی گئی ہے اور یہاں کئی مصلے بچھے ہوئے ہیں۔ اس مسجد کی کوئی 4 دیواری یا چھت نہیں ہے۔ ناظرین، اس مقام پر پہنچنے کے بعد ایک گوناگون سکون اور اطمینان کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک انتہائی منفرد روحانی تجربہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ تجربہ عطا کرے، ہمیں یہاں پر جانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین، حضرت آمین، حلیمہ سعدیہ کی اس وادی کے احاطے میں قبرستان بھی ہے جس میں بنی سعد قبیلے کی پرانی قبروں کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ اس قبرستان کو 4 دیواری کے بعد ایک گیٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اس وادی حلیمہ سعدیہ میں اب کسی کی باقاعدہ رہائش نہیں ہے، تاہم وادی سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک پہاڑی چوٹی پر مخصوص نسل کی بھیڑوں کا فارم بنا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے، ہمیں معاف کرے اور ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی تو ناظرین، ماشاءاللہ آج ہم نے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی وادی کی سیر کی اور وزٹ کیا، بڑا اچھا لگا، جہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا۔ تو اور کیسا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ عرب میں دستور تھا کہ جو دائیاں ہوتی تھی وہ کسی امیر قبیلے کی طرف جاتی اور وہاں ان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے شیر خوار ان کو لے کے آتی
تو ان کی وجہ سے انہیں کچھ مال بھی ملتا۔ تو بی بی حلی جب ان کا ایک ان کے ساتھ جب اور بھی چلی تھی تو انہیں اچھے اچھے خاندان اور اچھے یعنی کہ امیر لوگوں کے بچے ملے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تو انہیں اور کوئی بچہ ملا نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے۔ تو پہلے تو آپ ویسے ہی جانے لگی تھی، اس کے بعد پھر انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ طعنہ دیں گے کہ انہیں کوئی بچہ ہی نہ ملا، تو اپنے خام تاکہ جو ہے وہ آپ خالیات نہ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے جو وجہ کائنات ہے تو انہیں پھر اللہ پاک نے بڑا نوازا اور ایک بہت بڑا مقام ملا۔ تو جو ہے آپ کو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہو ضرور پسند آئی ہوگی، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داعیہ تھی بی بی حلیمہ کے بارے میں ہے۔ تو سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ کمنٹس باکس میں ایک دفعہ ضرور درود شریف کے الفاظ لکھیں اور ایک دفعہ پڑھ کے مجھے کمنٹ باکس میں جو ہے وہ اس کو شیئر کریں، اور یہ ویڈیو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔